بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے خواجہ کی ملاقات ابراہیم قندوزی مجذوب بزرگ سے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اشارہ غیبی سے اللہ تعالیٰ کے ولی مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں تشریف لائے۔ جب ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر صاحب ولایت مجذوب بزرگ پر پڑی تو ہمارے پیارے خواجہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو ایک سایہ دار درخت کے پاس بٹھایا اور تازہ انگور کا ایک گچھا ان کی خدمت میں پیش کیا اور خدان کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی بزرگ نے انگور تناول فرمائے اور ہمارے پیارے خواجہ کے ادب و احترام اور آپ کی خدمت سے خوش ہو کر بغل سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکال کر اپنے منہ میں ڈالا، دندان مبارک سے چبا کر ہمارے پیارے خواجہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کھلی کو کھاتے ہی ہمارے پیارے خواجہ کا باطن نور معرفت سے روشن ہو گیا اور قلب و روح میں انوار الہی جگمگانے لگے اور آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اس طرح آپ کے دل میں باغ اور پن چکی اور گھر کے سارے ساز و سامان سے بیزاری پیدا ہو گئی۔ اسی عالم میں ہمارے پیارے خواجہ نے باغ اور پن چکی فروخت کر کے ساری دولت فقراء، مساکین اور بے سہاروں پر لٹا دی اور بے خودی کے عالم میں خراسان کی طرف راہ حق کی تلاش میں نکل گئے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و محبوب بندوں یعنی اولیاء اللہ کی نسبت و تعلق میں کس قدر رحمت و برکت اور تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالی عنہ کی چبائی ہوئی کھلی کھاتے ہی ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا باطن نور معرفت سے روشن ہوتا نظر آیا اور قلب و روح مجلہ و مصفہ ہو گیا اور دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہوتا نظر آیا۔ لہذا ہم غلامان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت و سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ والوں کی بارگاہ میں با ادب خدمت کی سعادت حاصل کرنا چاہیے تاکہ اللہ والوں کی نگاہ سے ہم گنہگاروں خطا کاروں کے گناہ دھل جائے اور ہمارے دلوں میں نور معرفت کا اجالا پیدا ہو جائے اور زندگی کامیاب و بامراد ہو جائے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں دریا اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں دریا اچھال دیتا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ پیر و مرشد کی تلاش میں حضرات علم ظاہر کے بعد علم باطن ہے، علم سفینہ کے بعد علم سینہ ہے۔ ظاہری علوم کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے اور استاذ ظاہری علوم کے ذریعہ حق و سچ کا راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن منزل مقصود ابھی آگے ہے اور علوم باطنی کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیر و مرشد علوم باطنی کے ذریعہ منزل مقصود یعنی محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مرید صادق کو رب تعالی تک پہنچا دیتے ہیں اور یہی منزل اولین و آخرین کی منزل مقصود ہے۔ اور کسی نے کیا ہی خوب کہا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ
حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم و فاضل، محدث و مفسر اور مفتی، حتیٰ کہ تمام علوم ظاہری سے آراستہ ہونے کے بعد مرد حق کامل پیر و مرشد کی تلاش و جستجو شروع فرما دی۔ شیخ معظم پیر و مرشد کی تلاش میں بہت سی خانقاہوں میں اولیاء باکمال و باکرامت کی خدمت میں حاضری کے شرف سے باریاب ہوتے۔ جواب یہ ملتا کہ معین الدین حسن، تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ کسی اور کے پاس ہے۔ پھر وہاں سے تشنگی کے ساتھ تلاش مرشد میں سفر شروع فرما دیتے۔ آخر کار وہ نیک گھڑی اور وہ روز روشن اپنی تمام رحمتوں برکتوں کے ساتھ آ ہی گیا۔ سچی تلاش اور جستجو نے منزل مقصود کا پتہ اور وسیلہ شیخ کامل، اللہ کے ولی، محبوب خدا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا نائب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم الشان پیر و مرشد کے چشمہ کرم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ سید العلماء سید آل مصطفیٰ مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک مرد بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا، حسن تم آ گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے تو ان بزرگ کو کبھی دیکھا نہیں اور آج پہلی مرتبہ ملاقات کر رہا ہوں، مگر یہ بزرگ تو مجھے پہچانتے ہیں۔ میں نے ان بزرگ کو سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ اے حضرت کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں پہچانے گا، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تمہارے انتظار ہی میں اب تک جی رہا ہوں۔ وہ بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ خود مرشد کی تلاش میں کی ملاقات اور بیعت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شیخ کامل پیر و مرشد کی تلاش و جستجو میں بغداد معلیٰ سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں حاضر ہوا اور اپنے شیخ معظم پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت سے مشرف ہوا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے قدم کو چوما۔ اس وقت روئے زمین کے بڑے بڑے مشائخ عظام اور اولیاء اکرام ہمارے پیر و مرشد کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ جب میں نے سر نیاز زمین پر رکھا تو پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے ادا کر لی۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا قبلہ رو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر پیر و مرشد کا حکم ہوا سورہ بقرہ پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ پھر پیر و مرشد کا فرمان ہوا 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ میں نے پڑھا۔ پھر پیر و مرشد کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا آ تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد قینچی لے کر میرے سر پر چلائی اور میرے سر پر رکھی اور گلی میں خاص عطا فرمائی۔ پھر پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا ہمارے سلسلے میں 1 دن اور 1 رات کے مجاہدہ معمول ہے، تم آج رات اور دن مجاہدہ میں مشغول ہو۔ میں پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق مجاہدہ میں مشغول رہا۔ دوسرے دن جب خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو پیر و مرشد نے دریافت فرمایا کہ تم کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا
کہ عرش اعظم تک دیکھتا ہوں۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو پیر و مرشد نے پوچھا کہ اب تم کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو پیر و مرشد نے فرمایا کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حجاب عظمت تک۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ میں نے بند کر لی۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ پھر پیر و مرشد نے اپنی 2 انگلیاں اوپر اٹھائی اور فرمایا کہ میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، اور فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پیر و مرشد کا حکم ہوا کہ سامنے جو اینٹ پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھاؤ۔ میں نے جب اس اینٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے سونے کے روپے پڑے تھے۔ پیر و مرشد نے فرمایا ان روپیوں کو اٹھا لو اور لے جا کر غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ واپس لوٹ کر آیا تو پیر و مرشد کا حکم ہوا کہ تم کچھ دن ہماری صحبت میں گزارو۔ تو میں نے عرض کیا کہ پیر و مرشد کا حکم سر آنکھوں پر۔ اے ایمان والو، اس نورانی واقعہ کو سننے کے بعد یقیناً ہم سب کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ولی ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھائی دے سکتے ہیں، تو صدیق و فاروق اور عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم کے پیر و مرشد، بلکہ اولین و آخرین کے شیخ اعظم محبوب خدا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات و معجزات کا کیا عالم ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔